مسجد میں جلدی آؤ تو دیر سے جاؤ، مسجد میں جلدی آؤ تو دیر سے جاؤ۔ ہمارے لوگ آتے لیٹ تو جانے میں بڑا سبھی پڑی ہوتی ہے، سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، جناب جوتے آپ میں کھا لیتے ہیں۔ مسجد میں آؤ، ٹھہرو، سکون کرو، جس طرح مچھلی کو سمندر میں سکون آتا ہے، بندہ مومن کو تو خدا کے گھر میں سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بازار سب سے بری جگہ ہے، بری جگہ ہے جناب، جلدی نہ جاؤ، دیر سے جاؤ، جلدی جلدی مڑاؤ۔ لیکن آپ بازار کے جانے صحیح بات ہے، دکان سے سودا لینا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، تو وہاں جا کر آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جو ہی بازار میں داخل ہوں، دکان میں داخل ہوں، بازار میں، پھر آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس آپ کی یہ پڑھنے کی دیر ہے، 10 لاکھ نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کتنے جی؟ یہ عام ہے جو ماہ رمضان میں تو ایک نیکی کرے تو 70 ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جب بازار میں داخل ہوں، یہ آپ دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس ماہ مقدس کے اندر غریبوں کا خیال رکھیں۔ جو دوست آپ فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو صاحب اتنے پتہ ہمارے اوپر فطرانہ ہے، ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ابھی ادا کر سکتے ہیں، ابھی کر دیں، عید کا انتظار نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کسی مسکین کی، یتیم کی، بیوہ کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں فطرانے کے ذریعے سے، فطرانے کی مد سے، کسی مدرسے کی، جناب ابھی آپ فطرانہ ادا کر دیں۔ گندم کا فطرانہ 250 روپے فی کس، کتنا جی؟ فی کس 250، یہ ہے کم سے کم۔ جو آپ صاحب حیثیت لوگ بیٹھے نا، ہم میں سے تگڑے لوگ، تو وہ جناب اجوا حضور کے مطابق ادا کریں، جناب کشمش کے مطابق ادا کریں، جو کے مطابق، روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ سحری کے وقت اگر آپ کرتے ہیں تو اتنا ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ حد سے پہلے ختم ہو جائے، سحری کے بعد ہونے سے ختم ہو جائے پہلے۔ اگر سحری کے وقت آپ نے وہ کہی ہے ٹوٹ اور ادھر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کا ذائقہ موجود ہے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے، اس کو جلدی فرما لیا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کوشش کریں، سواد استعمال کریں، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں قرآن کے اوپر رکھیں، قرآن کو دیکھ کے پڑھا کریں۔ جو دیکھ کے پڑھتا ہے نا قرآن، اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر باطن دونوں کو برابر فرما دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر پڑھا کریں قرآن کو، ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو کیا کرو؟ ٹھہر ٹھہر کے۔ ہمارا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تراویح میں، لیکن میں کہتا ہوں 2 لگنے چاہیے، 2 لگنے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، جب کہیں جی اور جی ادھر 1.25 گھنٹے میں فارغ ہو گئے، ادھر بھائی ہم ریس لگانے تو نہیں آتے مسجد میں، نہ قرآن کی بات کو سننے آتے ہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، خود بھی ٹھہر ٹھہر پڑھو، تراویح بھی ٹھہر ٹھہر سنو، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ لمحے آپ کے ذکر خدا میں، ذکر مصطفیٰ میں بسر ہو جائے، بس اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ سنو حدیث میں نے بیان کی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور ابھی چونکہ ماہ مقدس رمضان شریف کا مہینہ ہے، اکثر لوگوں نے جناب رخ کرنا ہے بازاروں کا، ٹھیک ہے نا جی، بازاروں کا رخ کرنا ہے نا، تو آپ بازار میں جا کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اس کو علاوہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، محفوظ کر لیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فطرانہ بنتا ہے، اس کے مطابق ادا کریں۔ زیادہ جتنا بھی ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کم از کم کتنے؟ 250 روپے یہ فطرانہ ہے، اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے ابھی سے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے وجوب کا ٹائم عید والے وہ ٹائم جو اس وقت ہوتا ہے، لیکن صحیح استطاعت ابھی پہلے ادا کر تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو شریعت مطالعہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔